بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں خداوند نے فرمایا مومنوں کی صفات ہیں جو لغویات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں آیا ہے لغو ہر فعل یا قول یا سوچ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ آیت اللہ سید صادق شیرازی سے سوال کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں گناہ کا حکم کیا ہے، اور جس میں اخلاق اور تقوی پر ترغیب دلائی گئی ہو، کیا قومی ترانوں اور گناہ کے درمیان کوئی فرق ہے؟ آیت اللہ سید صادق شیرازی جواب دیتے ہیں گناہ مطلقاً حرام ہے، گناہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کو گناہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیا کسی قریبی کی شادی کی محفل میں جانا جائز ہے جہاں موسیقی کے ساتھ گانا بجانا ہو؟ آیت اللہ صادق شیرازی فرماتے ہیں شادی میں جانا جائز ہے، البتہ گانے اور موسیقی کو نہ سنیں، اور جب امر بالمعروف کرنا ممکن ہو تو حکمت اور موعظہ حسنہ سے انہیں روکیں۔ گناہ کیا ہے؟ آیت اللہ فرماتے ہیں گناہ خارجی موضوع ہے، جیسے دوسرے موضوعات ہوتے ہیں ان کی تشخیص عرف کرتی ہے۔ ٹیلی فون کے بیل کی آواز جس میں گناہ اور موسیقی ہوتی ہے جو حرام ہے، کیا اس کا سننا حرام ہے؟ آیت اللہ فرماتے ہیں ایسی بیل لگائی جائے جو گناہ ہو اور نہ ہی موسیقی ہو، کیونکہ موسیقی اور گناہ کا سننا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سید صادق شیرازی سے سوال کیا گیا کہ گناہ کی حرمت پر دلیل کیا ہے اور ان کی علت کیا ہے، اس کا دنیاوی اور اخروی اثر کیا ہے، اور گناہ سننے سے انسان کے جسم پر کون سا اثر پڑتا ہے؟ آیت اللہ سید صادق شیرازی جواب دیتے ہیں کہ گناہ اور موسیقی کی حرمت پر دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں خدا فرماتا ہے اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا، اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہوگا۔ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں۔ گناہ اور موسیقی کی حرمت کی روایت بہت زیادہ ہیں۔ بعض میں اس سے حاصل ہونے والے برے آثار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے گانے والا گھر مصیبت سے خالی نہیں ہوتا۔ گناہ اور موسیقی نفاق اور فکر کا باعث ہے، اور ان سے حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں گناہ یا موسیقی یا شطرنج ہو۔ اس کے علاوہ علم حدیث میں ثابت ہو چکا ہے کہ گناہ اور موسیقی نقصان دہ ہے، اس حیثیت سے کہ تقاریر صادر ہوتی ہیں کہ گناہ اور موسیقی انسان کے اندر ہیجان پیدا کرتی ہیں، اور یہ ہیجان بہت زیادہ بیماریوں کا موجب بنتا ہے، یہاں تک کہ دانت پیستا ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گانے والوں اور موسیقی کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ گانے والے اور موسیقی والے جہنم میں جائیں گے، اللہ اس سے بچائے۔ آیت اللہ سے سوال کیا گیا جو حرام کرتا ہے جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے جو گانا اور موسیقی سنتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کو جانتا ہے اور اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کا گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو نہیں جانتا اور فعل حرام بجا لاتا ہے اس لیے اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ فوراً توبہ و استغفار کرے اور آئندہ اسے نہ سنے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گانے اور موسیقی کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہے، اور یہ حرام بھی ہے، یہ مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے۔ آیت اللہ سے سوال کیا گیا کہ شادیوں میں گانا بجانے کا حکم کیا ہے؟ آیت اللہ فرماتے ہیں گانا صرف شب زفاف میں جائز ہے، یعنی جو موسیقی اور آلات لہو اور دف رقص اور بانسری کے بغیر ہوں۔